تو ان کی بچی کی شادی کے موقع پہ ان کے گھر والوں نے، عزیز و اقربا نے، اور بالخصوص محترم چاچا جی عبدالحنان صاحب رحمہ اللہ تعالی کے دامادوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا اور اس پروگرام کی میزبانی فرما رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات بھی ہے اور بہت بڑے اعزاز کی بات بھی ہے کہ آج کے اس دور میں جب کہ ایسے مواقع پہ اکثر لوگ اس رات، بالخصوص شادی والی رات، اللہ کی نافرمانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں سر عام کرتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں آپ جیسے لوگ، محترم عبدالحنان صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے داماد جیسے حضرات بھی الحمدللہ اس دنیا میں موجود ہیں، اور بالخصوص آپ کی جماعت اہل حدیث 106 سکسار ہارون آباد کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں پہ اکثر شادیوں پہ الحمدللہ ایسی فضا بنی ہے کہ شادی والی رات علماء اکرام تشریف لاتے ہیں۔ کبھی مولانا قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، تو کبھی مولانا اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو آج جیسا کہ فضیلت الشیخ محترم مولانا قاری رانا عمر فاروق صاحب تشریف لائے، محترم فضیلت الشیخ قاری عثمان جمیل صاحب تشریف لائے، تو اسی طرح الحمدللہ یہ علماء کرام تشریف لاتے رہتے ہیں، آپ مدعو فرماتے رہتے ہیں۔ تو یقیناً یہ آپ حضرات کے لیے اور ہماری اس جماعت کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ رب العزت اس اعزاز کو ہم سب کے لیے برقرار فرمائے، اور اس کا اجر اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اللہ دنیا کی محرومیوں سے بھی محفوظ فرمائے اور آخرت کی محرومیوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا میسیج ہوتا ہے پیارے بھائیوں۔ اس وقت الحمدللہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ بات، یہ میسیج دیکھیں آپ کہ آپ کے اس گاؤں سے پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ الحمدللہ جہاں کہیں بھی یہ ویڈیو پہنچے گی، یہ میسیج جائے گا، تو وہ لوگ الحمدللہ آپ جماعت کے لیے، 106 سکسار کی جماعت اہل حدیث کے لیے الحمدللہ دل سے دعائیں کریں گے، اور وہ انشاءاللہ اس سے بڑا ایک اچھا میسیج حاصل کریں گے کہ یار جیسے 106 سکسار میں، ہارون آباد کے علاقے میں شادیوں کے موقع پہ یہ علماء کرام کی محفل، یہ روحانی وجدانی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جماعت الحمدللہ علماء کرام کو بلاتی ہے، ملک بھر سے نامور علماء کرام، واعظین حضرات تشریف لاتے ہیں، اور عوام کے سامنے اس شادی والی رات کو بڑا ایک خوبصورت اور بڑا ایک اچھا میسیج رکھتے ہیں۔ دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے، شعور پیدا ہوتا ہے، ذہن بنتا ہے، سوچ فکر انسان کی تیار اس بات پہ ہوتی ہے کہ یار اسلام کے اندر
شادی کس قدر اہم بھی ہے اور شادی کے موقع پہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہم مسلمان ایز اے مسلمان، بطور مسلمان ہمارا میسج، بطور ایک اہل حدیث ہمارا میسج دنیا کے اندر کیا جانا چاہیے؟ اس شادی والی رات کو، اس شادی کے موقع پہ یہ میسج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ آپ کی جماعت اہل حدیث، آپ کے 106 سکسار کے لوگ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر یہ میسج پہنچاتے ہیں کہ لوگوں، یہ شادی والی رات بڑی قیمتی رات ہوتی ہے۔ اس رات فیصلے ہوتے ہیں اس بات کے دنیا کے اندر دو خاندان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی رات ہوتی ہے جب دو جوڑے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی رات ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے دو اجنبی خاندان ایک دوسرے کو نکاح کی وجہ سے ملتے ہیں، نکاح کی وجہ سے رشتہ قائم ہوتا ہے، تو اس رات یہ دن انتہائی قیمتی دن ہے۔ تو اس رات کو، اس دن کو یقیناً ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ روحانی وجدانی قرآن کی محفل سبحان اللہ، حدیث رسول کی محفل سبحان اللہ، یہ اللہ کے دین کی مجلس، یہ ذکر اللہ کی مجلس کہ جسے اللہ کے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، کہ جسے اللہ کے فرشتے گھیر کے دعائیں کر رہے ہیں سبحان اللہ۔ آج شادی کی رات ہے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر نہ جانے اس وقت کتنی شادیاں ہو رہی ہوں گی، دنیا کے اندر نہ جانے اس رات کتنی شادیاں ہو رہی ہوں گی، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح آپ کی طرح 106 سکسار جماعت اہل حدیث کی طرح اللہ کے گھر کو سبحان اللہ سجا کے بیٹھے ہیں، قرآن کی محفل سے سجا کے بیٹھے ہیں، حدیث رسول کی محفل سے سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ کے دین کی مجلس سے سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر کی مجلس سے سجا کے بیٹھے ہیں سبحان اللہ۔ ایسی روحانی محفلیں پیارے بھائیوں آپ کو دنیا میں بہت کم ملیں گی کہ جن کے لیے آج کی رات اللہ کے فرشتے دعا کر رہے ہوں، اس محفل کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، علماء کرام کی موجودگی میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعزاز عطا فرمایا، اکرام عطا فرمایا، خوشخبریاں عطا فرمائی اس محفل کے لیے سبحان اللہ، قرآن کی محفل کے لیے، حدیث رسول کی محفل کے لیے، اللہ کے دین کی مجلس کے لیے، اللہ کے دین کی بات کو بیان کرنے والی مجلس، سننے والی مجلس۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ایسی مجلس کو روحانی فرشتوں کے ذریعے گھرواتے ہیں، اور روحانی اس مجلس کو اللہ کے فرشتے گھیرتے ہیں اور 3 قسم کی دعائیں کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، 106 سکسار جماعت کے لوگوں، الحمدللہ آپ کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، ذرا حدیث مبارکہ سنیے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اس مجلس کے لیے 3 قسم کی دعائیں کرتے ہیں۔ پہلی دعا اللہم اغفر لہو، اللہ اس مجلس میں جتنے بھی بزرگ آئے، جتنے جوان آئے، جتنے بچے آئے، جتنی خواتین آئی، اللہ سارے شرکاء کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسری دعا اللہم ارحمہ، اللہ اس مجلس کے جتنے سامعین ہیں، اللہ اس مجلس کے جتنے شرکاء ہیں، اللہ ان سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ تیسری دعا اللہم تب علیہ، اللہ اس مجلس کے اندر جتنے گنہگار موجود ہیں، اللہ ان سب کی توبہ کو قبول فرما لے۔ یہ کون دعائیں کر رہے ہیں پیارے بھائیوں؟ یہ میں دعا نہیں کر رہا، یہ علماء دعا نہیں کر رہے، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق دعا کر رہی ہے۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے دعا نہیں کرتے۔
اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے دعا نہیں کرتے، کسی کی سفارش نہیں کرتے۔ آج اللہ کی اور روحانی مخلوق آپ کے لیے دعا کر رہی ہے۔ دعا فرمائیں آپ بھی کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی روحانی مجلس ہے ماشاءاللہ۔ ہم نے ایک تو اپنے نمازی جماعتی انتہائی ماشاءاللہ انتہائی سادہ طبیعت کے بزرگ جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، یقیناً اس محفل کا، اس بابرکت محفل کا اجر و ثواب اللہ رب العزت انہیں ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ محترم عبد الحنان صاحب رحمہ اللہ تعالی، تو ان کے لیے انشاءاللہ ہم نے دل سے دعائیں بھی کرنی ہے۔ ماشاءاللہ آپ پہلے بھی کرتے ہیں، خصوصی طور پہ آج کی رات ان کی بچی کی شادی ہے۔ یقیناً وہ بچی کے دل پہ باپ کا صدمہ بھی ہوگا، یقیناً ہوگا۔ تو اللہ رب العزت لواحقین کو، جملہ لواحقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت محترم چاچا جی کی قبر کو منور فرمائے، اور اللہ رب العزت بچی کے نصیب مزید بہتر سے بہتر فرمائے۔ دو خاندان جو ایک نئے رشتے کی بنیاد پر قائم ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تا قیامت انہیں سلامت باکرامت فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی محبتوں میں مزید برکتیں، رحمتیں، وسعتیں پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسی محفلوں کا زیادہ سے زیادہ انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ باقاعدہ طور پہ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم فضیلت الشیخ قاری محمد آصف صاحب، فلیتفضل مشکورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا
يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم.